بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ذوالکفل کے بارے میں ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام دو مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لیا تھا۔ بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور آیت نمبر 85 اور 86 سورۃ صاد میں فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا گیا، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا فرزند بنایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا ہے، یعنی کہ بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ ذوالکفل حضرت ایوب کے بیٹے تھے، تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے۔ شروع میں حضرت الیسع کے خلیفہ تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں، تورات اور انجیل بھی تفصیلات دینے سے قاصر ہیں۔ تو سیر و تاریخ میں بھی سقوط کا عالم ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہ آیا ہو جو عبرت اور بصیرت اور معزت کا پہلو رکھتا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں عمومی طور پر سابقہ انبیاء کرام کے وہی حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کوئی نصیحت، سبق یا کوئی پیغام ہو، اور جس سے اہل عقل و دانش عبرت حاصل کر سکیں، جیسا کہ سورۃ ہود میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، سابقہ انبیاء کے حالات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو اور مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت ہو۔ حضرت ذوالکفل سے متعلق مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بیشتر مفسرین اسی موقف کی تائید کرتے ہیں، تاہم بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے والے ایک دانا شخص تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے، اور بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے، اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے، لیکن حضرت ذوالکفل کے سلسلے میں خاموشی ہے۔ ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہیں، تاہم اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا ہے، اور حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ حضرت ذوالکفل نیک اور صالحہ انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل بھی یعنی کہ کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتے تھے۔ آپ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے قوم آپ سے بے حد خوش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لہٰذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایات کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی معاملہ فہمی اور پاکیزی اخلاقی اور شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ کو پسند کرتا تھا، اور آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورہ بھی کرتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے۔
تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے اور انہیں اپنے گاؤں لے آئے، جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا اور پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ کو ذوالکفل کہنے لگے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت الیسع کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت، انہیں شریعت موسیٰ کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اس لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ ناظرین، حضرت ذوالکفل کی حالات و زندگی کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔